اور ایک آخری ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں وہابیوں کو، ہوم ورک ہے ان کے لیے۔ اگر اللہ عرش پر بیٹھا ہے اور اب بھی تمہاری ضد یہی ہے کہ نہیں، تو مستوی علی العرش کے معنی بیٹھنا ہی ہے، تو چلو پھر اس آیت کو سنو اور آیت کو سن کے اس کا جواب لے آؤ، تھوڑی محنت کرو۔ پارہ نمبر 24، کون سا پارہ؟ 24، 2400 کے لیے سورہ مومن، ہم مومنوں کی طرف سے تمہارے لیے حجت، آیت نمبر 7 جو بتا رہی ہے کہ صحیح عقیدے پہ آ جاؤ، سچوں کے ساتھ آ جاؤ۔ آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ فرماتا ہے وہی فرشتے ہیں جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ اور اس کے فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ، اور جو اس کے ارد گرد ہے وہ اس کی پاکی بیان کرتے، بِحَمْدِهِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی خوبیوں کو بیان کرتے، اس کی تسبیح کرتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فرشتے جو تسبیح بھی کرتے، پاکی بھی بیان کرتے اور میرے عرش کو اٹھائے ہوئے۔ حدیث بتاتی ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے فرشتے جو عرش کو اٹھائے؟ فرمایا چار فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے۔ تو عرش پر بیٹھا ہے اللہ تمہارے عقیدے کے مطابق، فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، تو خدا کا بوجھ کنہوں نے اٹھا لیا؟ عرش نے۔ اور عرش کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ خدا، فرشتوں نے۔ تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طاقت و قدرت میں تو یہ فرشتے بڑھ گئے اور خدا کمزور ٹھہرا۔ یہ کون سا مذہب بنایا تم نے؟ ابھی 4 ہے اور قیامت کے دن کیا ہوگا پتا ہے؟ پارہ 29 سورہ حاقہ آیت 17، جاؤ اپنے مولویوں کا ترجمہ دیکھنا، مت دیکھنا کنز ایمان اعلی حضرت کا، اپنے ہی مولوی کا دیکھنا، یہی ترجمہ ہے۔ پارہ 29 سورہ حاقہ آیت 17 میں اللہ فرماتا ہے وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ فرماتا ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا اس کے خوف سے عرش کانپ رہا ہوگا تو اس کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ کتنے اٹھائیں گے اس وقت؟ 8 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ تو ان وہابیوں سے پوچھو اللہ عرش پر اگر بیٹھا، یہ تم نے گھٹیا عقیدہ پال رکھا ہے، تو کیا اللہ کا اس دن اچانک ویٹ بڑھ جائے گا کہ 8 فرشتے لگیں گے؟ اس کی ذات پہ تو تغیر آ رہا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ گھٹیا عقیدہ ہے۔ ان کا ایک مولوی گزرا ہے، یہی قرآن کے ضمن میں اس نے کیا لکھا معلوم ہے؟ وہی ابن تیمیہ، اس کی کتاب ہے منہاج السنہ، میرے پاس موجود ہے، اتفاق سے ابھی نہیں لایا ہوں لیکن ایک کتاب موجود ہے، کسی کو مناظرے کا شوق ہو تو بلا لینا، کتاب بھی آ جائے گی۔ منہاج السنہ صفحات 26 جلد نمبر 2، اس پر کیا لکھا ہے ابن تیمیہ نے؟ ان کے گرو گھنٹال نے، ذرا سنیے، یہ خدا کو مانا ہے اور یہ کہتے ہمیں مشرک، پہلے اپنے گھر کی توحید دیکھو کتنی گھٹیا ہے۔ وہ کہتا ہے لِأَنَّ الْحَيَّ الْقَيُّومُ، یہاں تک تو کسی کو اختلاف ہے نہیں ہے، بے شک اللہ حی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے۔ یفعل ما یشاء، اس پر بھی ہمیں اعتراض نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے مزیدار بات سنیے۔ وَيُتَحَرِّكُ إِذَا شَاءَ، وہ جب چاہتا ہے ہلنے ڈلنے لگتا ہے۔ یتحرک وائبریٹ ہوتا ہے، موبائل دیکھا آپ نے کیسے وائبریشن ہوتا ہے؟ وائبریٹ موڈ میں آ جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وَيُتَحَرِّكُ إِذَا شَاءَ، جب چاہتا ہے وائبریٹ ہوتا ہے، ہلنے ڈلنے لگتا ہے۔ وَيُقَبْضُ، جب چاہتا ہے اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے، سکڑ بھی جاتا ہے، سکڑ لیتا ہے۔ وَيُبَسْطُ، پھر اپنے آپ کو پھیلا بھی لیتا ہے، پھولا۔ وَيَقُومُ، اور اڑ جاتا ہے۔ وَيُجْلِسُ إِذَا شَاءَ، اور جب چاہتا ہے بھی بیٹھ بھی جاتا ہے۔ یہ خدا کی صفتیں ہیں۔ تمہاری تو توحید گھٹیا قسم کی ہے یار، ہمیں مشرک بولتے ہو صرف قبروں پہ چادر چڑھانے کی بنیاد پر۔ ہمت ہو تو پہلے اس پر بات کرو، اور یاد رکھو اگر مناظرہ کرنا ہے تو اسی پہ کرنا۔ دعویٰ ہم کچھ کر کے جاتے ہیں اور مناظرے کے ٹائم تم لے کے کچھ اور آتے ہو۔
ابھی آج کل دیوبندیوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، میں سننی ہو تم کو ایک بڑی بات بتا رہا ہوں، مولانا احمد رضا کا ایمان ثابت کرو، ہو رہا ہے نا؟ اٹھے سٹے الملفوظ اٹھا کے لاتے، ایک ہی کتاب ملتی، فتاوی رضویہ 30 جلدوں کا بوجھ تو اٹھتا نہیں ان سے بیچاروں سے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ الملفوظ کہتے کس کو ہے، اعلی حضرت کی تصنیف نہیں ہے، اعلی حضرت کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اور ملفوظ کا وہ معیار نہیں ہوتا علم حلقی اور علم دنیا میں جو تصنیف کا ہوتا ہے۔ ملفوظ میں شبہات ہوتے ہیں کہ بولنے والے نے کچھ بولا، سننے والے نے کچھ سنا، لکھنے میں کچھ اور آ گیا، شبہات ہے۔ تصنیف صاحب تصنیف خود لکھتا ہے، اس کا کلام ہوتا ہے، اس کا ذہن ہوتا ہے، اس کا شعور، اس کی عقل، اس کے استدلال، اس کے دلائل، وہاں گفتگو ہو سکتی ہے۔ تصنیف تو اٹھتی نہیں، فتح رضویہ کی ایک جلد کا بوجھ اٹھتا نہیں، 30 رکھ دو تو دب کے مر جاؤ، کچل جاؤ۔ الملفوظ اٹھاتے ہیں، الملفوظ میں اعلیٰ نے لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا، ابے لکھا نہیں، بولا بول، تجھے لکھا اور بولنے میں فرق نہیں معلوم۔ امام احمد رضا کا ایمان ثابت کرو، میں نے کہا کیوں ثابت کرو؟ تو کون ہے بے؟ تیرے باپ داداؤں نے اعلیٰ حضرت پر انگلی نہیں اٹھائی، تیرا مولوی اشرف علی تو کہتے کہتے مر گیا کہ مجھے موقع ملتا تو امام احمد رضا کے پیچھے نماز پڑھتا۔ ابے اعلیٰ حضرت ایمان والے ہی نہیں، تیری جماعت کے بھی امام ہے۔ اشرف علی تھانوی تو کہتے کہتے مر گیا کہ مولانا احمد رضا مجھے کافر نہ کہتے، خود کافر ہو جاتے۔ تو یہ بات کچھ ہوتی ہے، ہم دعویٰ کچھ کرتے، مناظرے کے ٹائم یہ جواب دوسرے لے کر آتا ہے، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، اس پر بات کرو، اس پر۔ ابے جو ہم نے تیرے پہلے بتایا، تیری توحید پر ہم نے انگلی رکھی ہے، پہلے اس کو ثابت کر اپنا ایمان، بعد میں بات کرنا۔ چادر پہ بعد میں بات ہوں گی، علم غیب پر بعد میں بات ہوں گی، حاضر و ناظر پر بعد میں بات ہوں گی، حضور کے نور ہونے پر بعد میں بات ہوں گی۔ سب سے پہلے تو اپنا ایمان ثابت کر کے تیری توحید کتنی گھٹیا ہے۔ یہ تیرے گھر کا امام لکھ رہا ہے، تیرا مولوی لکھ رہا ہے، کتابیں تم چھاپ رہے ہو، ہم نہیں چھاپ رہے، بیچ تم رہے ہو، پڑھا تم رہے ہو، اور تمہاری کتابوں میں کہ اللہ سمیٹ بھی جاتا ہے، پھول بھی جاتا ہے، اڑ بھی جاتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے، ہلنے بھی لگتا ہے۔ معاذ اللہ یہ خدا ہے کہ کوئی غبارہ ہے؟ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے، ہمارا خدا ان تمام چیزوں سے، لوازمات سے پاک پاک ہے ہمارا۔ آئیے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ خدا کی صفت طاہر جناب طارق جمیل صاحب سے بھی سن لیجیے، یہ 3 دن میں قرآن سکھانے والے لوگ ہیں، سنیے۔ پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ 3 دن کے قرآن پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ آؤ قرآن سیکھے۔ اچھا، یہ مدرسے کائی کے لیے کھول کے رکھے ہیں؟ عمر کھپا دی علماء نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، یہ 3 دن میں قرآن سمجھا رہے ہیں۔ آؤ قرآن سیکھے۔ یاد رکھو، ہم قرآن پڑھانے کے یا پڑھنے کے منکر نہیں، ہم کہتے بے شک قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، طاق میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے، رمضان میں نکال کے صرف تلاوت کرنے کی چیز نہیں ہے، پڑھنے اور سمجھنے کی ہے۔ قرآن پڑھو بھی، سمجھو بھی، مگر کنز الایمان کی روشنی میں سمجھو۔ ان خبیثوں سے سمجھنے کی ضرورت نہیں، ان بددینوں سے سمجھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الانسان، اس ایک لفظ کی کتنی لمبی چوڑی تفسیر کر دی طارق جمیل صاحب نے، 3 دن میں پوری تفسیر سیکھ کے آ گئے۔ یا ایھا الانسان، نوٹنکی تو ایسی ہے کہ کیا بتائیں آپ، بھاڑ بھی شرما جائے، ایسی ایسی نوٹنکی، ٹیبلوں پہ بیٹھ جائیں گا، ایسا دیکھا ہوگا آپ لوگ، ویڈیو دیکھتے ہیں، دیکھنے والے نوجوان، کرسی پہ بیٹھ جائیں گا۔ وہ ایک ویڈیو آئی، ہنستے سے لوٹ پوٹ ہو گیا ہم لوگ تو یار، اس میں ایک کی بتا رہا، میں ایک مسجد میں گیا تقریر کرتا، ایک یوں سو رہا تھا، یوں آنکھ کھولی، ارے کیا تماشے ہے یار، زبان سے بول دے بھائی، سو رہا تھا، آنکھ کھولا، دیکھ لیا، اب وہ پوری ایکٹنگ کر کے بتائیں گا۔ پتہ نہیں پہلے رام نومی کے ناٹک منڈلی میں تھا کہ یہ، اللہ جانے کہاں تھا یہ۔
पूरी दुनिया के 700 करोड़, इसको किसने बोला तू पॉपुलेशन गिन करा पूरी राय शुमारी लेकर आया, पूरी दुनिया के 700 करोड़ इंसानों से अल्लाह ने इस एक लफ्ज में जो मोहब्बत का इजहार किया, कहता या अय्युहल इंसान। मुझे यूं मालूम होता है जैसे अल्लाह जमीन पर उतर आया हो और एक एक के कंधे पकड़ के कह रहा, क्या कर रहे हो? यानी अब अर्श पर बैठा था तो वहां भी चैन से बैठने देने के लिए तैयार नहीं, जमीन पे उतार के कंधे पकड़वा रहा है। माज़अल्लाह, ये हमारा खुदा नहीं है, मैं इनके खुदा की बात कर रहा हूं। हमारा खुदा अर्श पर बैठने से पाक, आने जाने से पाक, उसकी शान के खिलाफ है कि आए और कंधे पकड़े। उसकी शान क्या है? नहानो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ऐ बंदे मैं तेरी शहरक से ज्यादा तुझसे करीब हूं। कंधे नहीं पकड़ता वो आके। वो जिसको हिदायत दे दिल में हिदायत के असरात पैदा कर देता है, और जिसको गुमराह करे तो उसको तारीख जमील बना देता है। वो बेनियाज है। वो कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसी से गुमराह भी हो जाते और इससे हिदायत भी पाते हैं। ये मेरी मशीयत है, जिसको चाहूं हिदायत दूं, जिसको चाहूं इमाम बना दूं, अहमद रजा बना दूं, जिसको चाहूं अशरफ अली थानवी बना दूं, मेरी मर्जी। बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिट्टे मिट्टे नाम हो ही जाएगा। या अय्युहल इंसान, कंधे पकड़ रहा हो। अरे भाई क्यों कंधे पकड़ रहा है? रसूल के जमाने में आके अबू जहल के कंधे नहीं हिलाया, उतबा के नहीं हिलाया, शैबा के नहीं, वलीद बिन मुगीरा के नहीं, नमरूद के नहीं, हारून के नहीं, कारून के नहीं, फिरौन के नहीं, शद्दाद के नहीं, तेरे कंधे क्यों पकड़ के हिला रहा? क्या कर रहे हो? इससे पता चला इनके अकीदे के मुताबिक खुदा भी ला इल्म, उसको नहीं पता बंदा कर क्या रहा है। बंदे से पूछ रहा क्या कर रहे हो, मुझे बताओ क्या कर रहे हो। वो नहीं जानता क्या कर रहा है। और फिर आगे बदअकीदगी बढ़ी। 3 दिन के अंदर कोर्स किया था कुरान का, तो ये हाल है। अल्लाह बंदे से पूछता है, ओ मेरा बंदा, मैं तो तेरा रब था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसको पता ही नहीं छोड़ा क्यों है। इससे भी ना हुआ तो कुरान को 3 दिन में नहीं समझा जा सकता। 3 दिन क्या, खुदा की कसम पूरी जिंदगी खपा दो। अगर इमामों की तकलीद नहीं करोगे, तफासिर को मद्देनजर नहीं रखोगे, बुजुर्गों की गुलामी नहीं करोगे, कुरान की एक आयत नहीं समझ सकते। और जब